یہ ہے مقبوضہ بلوچستان آج اتوار 29 دسمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کلات گزشتہ 18 گھنٹے سے جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کراچی کوئٹہ شاہراہ بند ہے۔ کیچ پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ظریف کے قتل خلاف شٹر ڈاؤن، دکانیں، کاروباری مراکز بند، ٹی چوک کے مقام پر بھی سی پیک روڈ بلاک رہا۔ بعد ازاں شام کے وقت نعش کی تدفین کی گئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لواحقین کو انصاف دلانے کے لیے آج پریس کانفرنس میں نئے لائحہ عمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ جاؤ پاکستانی فورسز نے زاہد ولد عبدالصمد نامی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ کیچ مسلح افراد نے فورسز چوکی پر حملہ کر دیا۔ گوادر آل پرارٹیز کا دھرنا 14ویں دن میں داخل۔ حق دو تحریک نے دھرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو دھرنے کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مکران کوسٹل ہائی وے مکمل بلاک کر دیں گے۔ اعلان۔ کوئٹہ جبری لاپتہ گل محمد مری، عمران مری، شیر محمد مری اور سفر خان مری کے لواحقین نے قوائف تنظیم کو فراہم کر دیے ہیں۔ چیئرمین نصر اللہ بلوچ۔ آل پارٹیز کیچ کے ترجمان نے تمب میں ظریف عمر کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے جبر، تشدد اور ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ واقعہ دازن تمب میں ظریف کا ماورائے عدالت قتل ریاستی جبر اور اجتماعی سزا کی مثال ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بلوچستان سیاسی آپریشن کی زد میں یہاں پارٹیوں کو اقتدار کا لالچ دے کر ان کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے۔ لشکری رئیسانی پشین قومی اتحاد اور اتفاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جرگے کے ذریعے اپنی عوامی اسمبلی بنائیں گے۔ اولس جرگے سے محمود اچکزئی کا خطاب۔ بلوچستان حادثات واقعات میں کمسن بچی سمیت 8 ہلاک، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فضائی آپریشن کے لیے کھولنے کا معاملہ ایک بار پھر حفاظت ناکافی ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار ہو گیا۔ افتتاح تیسری بار بھی ملتوی۔ خضدار محکمہ صحت کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں شرکاء کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی کمیونٹی کے ہر گھر میں آیوڈین کی سطح کی جانچ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر فرد کو مناسب مقدار میں آیوڈین ملے۔ کوئٹہ مطالبات منظور نہیں ہوئے تو ریڈ زون یا اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ ہیلتھ گرینڈ الائنس کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان رواں برس کوئلہ کانوں میں حادثات سے 82 محنت کش لقمہ اجل بن گئے۔ سالانہ رپورٹ جاری۔ تفتان آل تفتان کوچز بس ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ فورسز بسوں ٹرکوں کو تحویل میں لینے کا سلسلہ بند کریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل۔ نصیر آباد مسلح ڈاکو نے ویگن کے مسافروں کو لوٹ لیا۔ خضدار پرائیویٹ اسکولز کی بندش محکمہ تعلیم کی اقربا پروری اور تعلیم دشمنی ہے۔ اسکول مالکان۔ چمن قلعہ عبداللہ پشیم توبہ اچکزئی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کلات سید اختر کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج تاحال جاری۔ -10 ٹمپریچر میں خواتین، بچے اور بزرگ دیگر مسافروں کو شدید سردی کا سامنا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اختر شاہ کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا اور کوئٹہ کراچی شاہراہ بند کر دیا گیا ہے اسے اس وقت کھولا جائے گا جب ہمارے پیارے بازیاب ہوں گے۔ ضلع کیچ تمب ظریف بلوچ کی قتل خلاف تمب بھر میں شٹر ڈاؤن ورثاء کا دھرنا شام تک جاری رہا۔ تمب میں ظریف بلوچ کی قتل بعد ہفتے کو تمب میں شٹر ڈاؤن رہا جبکہ آسیہ آباد کے نزدیک ورثاء کا دھرنا رات گئے تک جاری رہا۔ گزشتہ شب الخانہ کی جانب سے ظریف بلوچ کی میت کو احتجاج کے گھر سے تربت لے جانے کی کوشش کی گئی جنہیں تمب کلاہو کراس کے قریب سیکیورٹی فورسز نے روکے رکھا۔ گزشتہ رات سے ظریف بلوچ کی خاندان کے افراد اور عوام کلاہو کراس پر دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ آپ کو علم ہے گزشتہ شب فورسز نے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور تشدد کر کے انہیں انجیکشن دے کر قتل کرنے بعد گھر کے نزدیک لا کر پھینک دیا تھا۔ دوسری جانب تمب میں اس وقت کرفیو نافذ کر دی گئی اور فورسز شہر میں تعینات کیے گئے
جب لواحقین نے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے زور دیا۔ آخری اطلاع تک کیچ کے علاقہ دازن تمب سے میت کو تربت لے جانے والے ان کے ورثاء نے ان کی میت کو فورسز کی مسلسل دباؤ کی وجہ سے خوف کا شکار ہو کر دفنانے کا فیصلہ کر کے شام کو تدفین کر دی ہے۔ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی نے واقعہ کے خلاف ڈی بلوچ دھرنا ختم کر کے آج لواحقین کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پریس کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق BYC نے کہا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اس لیے وہ ان کی تدفین کرنے پر لاچار ہیں، مگر BYC اس ماورائے عدالت قتل خلاف شدید احتجاج کرے گی۔ ڈیرہ بگٹی سوئی تحصیل بازار میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے گلباز حبیبانی بگٹی نامی شخص کو قتل کر دیا۔ کیچ تمب رود بن سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے جسے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ خاران ٹریفک حادثے میں اکرام راجکوئی کے خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ان کے والدہ، بھائی اور 2 بھانجے شامل ہیں، جبکہ وڈ بازار کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی کار کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ دریاس نواشق کے علاقہ راگے سے گچک جانے والی باراتیوں کی پک اپ تیز رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس میں سوار خواتین سمیت 7 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ ایک کمسن بچہ جاں بحق ہوا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔